ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. سنن ابی داؤد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارک ہو. چونکہ عید الاضحیٰ 3 دن ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان آج دوہری عید منا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کو بھی عید بنایا ہے اور ساتھ عید الاضحیٰ بھی ہے، تو یہ دوہری عید ہے. جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوم الجمعۃ عیدا للمسلمین، کہ جو جمعہ کا دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن تو پھر بطور خاص عید کا دن ہے. لہذا آپ دوہری مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کا یہ بڑا فضل ہوا ہے کہ گرمیاں ہیں اور بڑی عید ہے اور پھر یہ ٹھنڈی ہوگی، جیسے کہ رمضان المبارک میں بھی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. شدت کی گرمی اور پھر عید کی ٹھنڈک، بارش کی ٹھنڈک، یہ اور زیادہ عید سہانی ہوگی. میں نے آپ کے سامنے 8ویں پارے میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4681 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے محبت یا عداوت اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اے محبوب علیہ السلام، قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، ونسکی، اور میری قربانیاں، ذبح، میرے ذبیحہ جات، میری قربانیاں، اور صرف ذبیحہ سے مراد یہ ہے، نسک سے مراد یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کیا، میری قربانیاں، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس اللہ کے لیے ہے میرا جینا اور مرنا، میری نمازیں اور میری عبادتیں اور میری قربانیاں. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی، حضرت سید دو عالم علیہ السلام کی صحابی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، جو بھی محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرے. من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے،
وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے اگر عداوت ہے یا دشمنی ہے یا نفرت ہے یا دوری ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ کے لیے دے، اللہ کی رضا کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے کچھ روکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے روکتا ہو. تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو گیا. مکمل. اور یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے. آج ہماری زندگی کا نصب العین ہمیں دینے کے لیے، آج ہم نے جینا کیسے ہے، اسلام ہمیں کہتا کیا ہے، اسلام نے ہمیں کیسے گائیڈ کیا ہے جینے کو لے کر، زندگی کو لے کر، ہم زندگی کیسے گزاریں. یہ اصول ہے جو قرآن میں بھی بیان ہو گیا اور حدیث مبارکہ میں بھی بیان ہو گیا کہ ایک بندہ مومن کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے لیے جیتا ہو، یا پھر اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دور ہوتا ہو، یا پھر کسی کو اگر کچھ دینا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے کچھ لینا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. یہ حدیث مبارکہ اپنے اندر بہت سارے موتی سموئے ہوئے ہیں. یہ اسلام نے ہمیں معیار دیا ہے، یہ اسلام نے ہمیں ایک ایسا نسخہ دے دیا ہے کہ جو ہمارے لیے سکون کا سبب ہے، جو ترقی کا سبب ہے، جو خوشی کا سبب ہے، جو بخشش کا سبب ہے، اللہ کی رضا پا لینے کا سبب ہے. اور ہمیں ایسے ہی اپنی زندگی گزارنا ہوگی. یہ نہیں کہ بس کہہ دیا تو بس حکم ہو گیا، فرما دیا، ہم نے کون سا عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہوگا ہر صورت، کیونکہ جو اس پر عمل نہیں، جو عمل کرتا ہے وہ مکمل ایمان والا ہے، اور جو نہیں کرتا تو پھر وہ کون ہے؟ وہ ایمان سے خالی ہے، بے ایمان ہے. اور ہم بطور مسلمان آج کل اس حدیث کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے اس معیار کو جو اللہ نے دیا ہم بھولے ہوئے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہمیں یہ بھول گیا، ہمیں یہ یاد نہ رہا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان ترقی نہیں کر رہے، یہی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جینا مرنا بھول گئے، ہم اللہ کی رضا کے لیے تعلق محبت اور عداوت بھول گئے، ہم اللہ کی رضا کے لیے لینا اور دینا بھول گئے. جب سے ہم نے ترجیح کی ہے اپنی انا کو، اپنے مرضی کو، اپنے نفس کو، تب سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں. یہ حدیث المعجم الکبیر کے اندر ہے اور حدیث نمبر 11537 ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ذر غفاری بتاؤ ایو عرل ایمان، ایو عرل ایمان، یہ بتاؤ کہ ایمان کا کون سا گوشہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، کون سا ایمان کا جو پارٹ ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، یہ بتائیں. حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا گمان یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مضبوط جو گوشہ ہے وہ نماز ہے.
جو نمازی ہے کیا وہ سب سے زیادہ ہی مضبوط ایمان والا ہے؟ فرمایا نہیں، نمازی ہونا بہت اہمیت کی بات ہے، بہت بڑے فضیلت کی بات ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا بہت کمال کی بات ہے، اور یہ فرض بھی ہے۔ پر اگر کوئی نماز کے روپ میں 2 نمبری کرتا ہے تو اس کی نمازوں پر مت جانا، ہوشیار رہنا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المبالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہ ایمان کا سب سے زیادہ مضبوط حصہ ہے، یہ ایمان کا سب سے اسٹرانگ پارٹ ہے، یہ ایمان کا سب سے مضبوط گوشہ ہے۔ کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ آپس میں دوستی بھی اللہ کے لیے کرنا، اور آپس میں مخالفت بھی اللہ کے لیے کرنا، اور آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کرنا، اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے نفرت بھی ہونا۔ یہ ایمان کا سب سے مضبوط گوشہ ہے۔ اور یہ سب کچھ تو ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور انہی کا یہ فرمان ہے۔ مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نفس امارہ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم ذاتی خواہشات کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں، ہم اپنی مرضیوں کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں، قرآن و حدیث کے پیچھے کھڑے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت ہے، اور یہی الفاظ ہیں۔ فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4599 فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اعمال کا سب سے زیادہ اچھا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کی جائے اور اللہ کی خاطر ہی نفرت بھی کی جائے۔ یہ افضل ایمان کی بات ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا افضل ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کامل اور افضل ایمان جو ہے اس کی علامت کیا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو افضل ایمان، اعلیٰ ایمان، اچھے ایمان کی علامت ہے، سچے مومن کی علامت ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل اور حدیث نمبر 22119 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، کہ اچھا ترین اگر ایمان دیکھنا ہے تو پھر یہ 3 چیزیں آپ میں ہونی چاہیے، اور جس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں وہ اچھے ایمان والا انسان ہے۔ پہلی نشانی، کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اللہ کے ذکر سے تر رکھنا اپنی زبان کو، اور محبت اور بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا، یہ بہت خاص بات ہے۔ اور یہ جس کے اندر یہ 3 علامات ہوں وہ کامل ایمان والا انسان ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ان تمام احادیث کا نچوڑ بھی پیش کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ سنن ابی داؤد ہے، اور یہ حدیث نمبر 18449 ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا
کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے اچھا ہے؟ اسلام کی کون سی ایسی کڑی ہے؟ ای عرب اسلامی اوسط، اسلام کی کون سی ایسی کڑی ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھی ہے اور وہ درمیان والی ہے، اوسط؟ اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، اس میں نہ بہت زیادہ شدت ہے نہ بہت زیادہ نرمی، وہ نہ بہت زیادہ اسلام سے دور ہے نہ اس طرح کی ہے کہ بندہ کہے کہ اس کو تو اسلام کا ہیضہ ہی ہو گیا ہے۔ کون سی ایسی کڑی ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اور سیدنا براء بن عازب ان سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنۃ، یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر وما ہی بہا، جو میں نے پوچھا ہے وہ کون سی ہے؟ میرا یہ جواب نہیں، آپ نے بجا فرمایا ہے کہ نماز بھی اچھا عمل ہے، یقیناً اچھا عمل ہے، حسنۃ اچھا عمل ہے، مگر جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ زکات؟ آپ نے فرمایا حسنۃ، یہ بھی اچھا ہے، مگر وما ہی بہا، جو میں نے پوچھا ہے یہ وہ نہیں، وہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ ایمان کی سب سے درمیانی چیز جس کو اگر آپ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو بس آپ کامیاب مسلمان ہیں۔ تیسرا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ؟ آپ نے فرمایا حسن وما ہوا بھی، جو میں نے پوچھا وہ نہیں، وہ بتاؤ۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے جہاد عرض کیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر میں خود ہی ارشاد فرمایا۔ اچھا یہ نماز روزہ حج زکات کا کیوں صحابہ نے فرمایا جواب دیا؟ اس لیے جواب دیا کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، نماز روزہ حج زکات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو ان چیزوں کو بناتا ہے وہ پکا اور اچھا مسلمان ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری چیزیں قبول کب ہوں گی؟ جب آپ کے اندر یہ ایمان کی درمیانی چیز ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اوسط الایمان، بے شک ایمان کا درمیانی معاملہ جو ہے اور کامل ترین معاملہ جو ہے وہ یہ ہے ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، بے شک، اور کسی سے نفرت کرتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہاں پر اگلی حدیث سنانے سے پہلے ایک بات بتاؤں، ہماری آج کی محبتیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، اور ہماری آج کی نفرتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں۔ میں گھر سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی محبت اور ادب کو ہر صورت اپنے پیش نظر رکھو۔ مگر ہم ان والدین سے پیار کرتے ہیں جو والدین ہمیں خرچہ دیں، جو والدین ہمیں پیسہ دیں، جو والدین ہمیں جائیداد دیں، جو والدین ہمارا لالچ پورا کریں۔ ہم ان ماں باپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ ڈھیر ساری مثالیں سے مراد ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں، ہو سکتا ہے کروڑوں بھی ہوں، کہ جن والدین نے اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ اپنے اولاد کے ہینڈ اوور کر دیا، ان والدین کا بڑھاپا رول گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے وراثت کا جو باپ ہے اسے موت کے بعد کھولنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وراثت کب تقسیم ہوگی وارث کی؟ اس کی موت ہونے کے بعد، زندگی میں تو نہیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اولاد کو یہ پتہ ہے کہ وارث ہمارا باپ ہے، جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، انہوں نے ہمیں اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا، ہم اپنا کمایا
اپنا کھائیں اپنے سسٹم کریں، بہت اچھا. اور وراثت کو تقسیم کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وارث فوت ہو جائے تو فوت ہو جانے کے بعد اس کی جائیداد میں سے، اس کی وراثت میں سے اس کا کفن دفن کیا جائے. اسی کی جائیداد اور وراثت میں سے اس کے ختم اور دیگر فوتگی پر آنے والے لوگوں کی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے فوت ہو جانے والے وارث کے جائیداد میں سے. پھر حکم یہ ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے اس پر جو قرض ہے وہ بھی اس کی جائیداد میں سے ادا کیا جائے. پھر جو باقی بچے اسے بیٹے بیٹیوں بیوی اور اولاد میں تقسیم کر دیا جائے. یہ بہت سارے لوگ جو اشارے ثواب کا رولا ڈالتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اولاد کا صرف پہنچتا ہے، باقی سارا نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی آپ سے کوئی پیسے مانگنے گیا جو اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ آپ سے کوئی کسی نے کہا کہ مجھے ختم کے لیے حصہ دو؟ نہیں کہا تو پھر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں بلا وجہ کے مولوی آئے؟ کیونکہ اہل علم جو اس طرح کی جہالت والی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اشارے ثواب کی حکمتیں کیا ہیں. لہذا وہ اولاد جو اپنے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کا اشارے ثواب کا اہتمام نہیں کرتی، وہ دراصل حرام خور اولاد کہلاتی ہے. کیونکہ جن کی جائیداد لے لی ان کے لیے اب خطر نہیں دلا رہے. مسئلہ ختم کا نہیں، مسئلہ اشارے ثواب کا ہے. یہ بھی تو اللہ رسول کا ہی حکم ہے نا، اشارے ثواب کرو. اسی اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ فوت ہو جانے والے کی جائیداد میں سے کرو. اگر بیٹے اور بیٹیاں مل کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اپنے والد کی جائیداد میں سے چیز نہیں لیتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا، ثواب دے گا. مگر یہ اشارے ثواب کرنا بھی اولاد پر تو بوجھ ہی نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے. یہ تو فوت ہونے والا جو انسان ہے اس کی وراثت میں کرنے کا حکم دیا ہے. ایک بات. اگلی بات یہ کہ اگر اولاد اپنے خرچے سے کر بھی لے تو بھی کوئی احسان نہیں، کیونکہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی جائیداد کا وارث بھی تو بیٹا اور بیٹیاں ہیں. کل کو جائیداد کے لیے تو لڑتے ہیں، آپس میں کیسز کرتے ہیں، رولے ڈالتے ہیں، جنگیں بیٹھتے ہیں، دشمنیاں پھیل جاتی ہیں. حتیٰ کہ نعوذ باللہ آج کے زمانے میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے. بیٹے نے باپ کو مار دیا کہ میرا عزت ہو. یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے. جبکہ جاہل انسان کو پتہ نہیں کہ بھائی زندگی میں حصہ مانگنا آپ کا بنتا ہی نہیں، نہ شریعت میں نہ قانون میں، کیونکہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں. آپ کی شادی کر دی ہے، آپ اپنی جاب کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں. ہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر اپنی کمائی سے چلتے ہیں اور عیاشی باپ کی کمائی سے، تو نہیں، آپ کو عیاشی کرنے کی اسلام کو اجازت نہیں دیتا. نہیں دیتا اسلام اجازت. اگر آپ نے کچھ اللہ کی رضا سے ہٹ کے کرنا ہے تو اپنی کمائی سے کر لو. پتہ چلے کہ کتنی مشکل سے بنتا ہے. لہذا ہمارا جس اولاد کو لالچ ختم ہو جائے والدین سے جائیداد کا یا کچھ ملنے کا، وہ والدین کسی طرف نہیں لگتے. آج بھی آپ کے اس شہر راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں، آپ کے پاکستان میں، ایون دوسرے ممالک میں، اسی لیے اولڈ ہاؤسز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جب والدین سے سب کچھ ہتھیار لیا، چلو جی آپ جائیں، دوسروں کے بچے بچیاں آپ کی دیکھ بھال کریں گے. اور پاکستان اور اسلام کے اندر اولڈ ہاؤس کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اور اگر آج بن رہے ہیں تو اس میں اولادیں نالائق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو باپ اپنی جائیدادیں اولاد کی محبت میں یا ان کے بہکانے پر، ایک باپ بوڑھا ہے تو بوڑھا انسان کمزور ہو جاتا ہے، وہ سہارے تلاش کرتا ہے. یہ سچ ہے. چاہے جتنا مرضی بڑا صاحب جائیداد ہو، اس کے نوکر چاکر بھی ہو، اس کے باوجود بھی اسے لگتا ہے کہ جو اچھی کیئر اس کی اولاد کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور یہ بھی سچ ہے. لہذا جتنا مرضی امیر کبیر انسان ہو، اسے اس کی اولاد ہی کی طرف سے کیئر چاہیے، محبت اور خدمت چاہیے. اور وہ کیسے ہوگی؟ پیسہ دینے سے نہیں، گھر نام کر دینے سے نہیں. پیسہ دینے سے وہ بھاگ جائے گا لے کر. گھر نام کر دیں گے پھر بھی وہ بھاگ جائے گا لے کر، آپ کو نہیں رکھے گا. تربیت سے
یہ چیز ملے گی تربیت سے. اپنی اولادوں کو یہ سکھائیں کہ والدین سے محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے. والدین کا چہرہ تکنا، اگر ایک نظر ماں باپ کو بٹھا کر دیکھ لے، ایک مقبول حج اور 2 مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے تو وہ اسی لیے ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم دیکھیں، پیسے کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں. وہ تو آپ وارث ہیں ہی والدین کے. لہذا اولاد آج کے زمانے میں والدین سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کرتی. مزہ تو تب ہے جب والدین یہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، اولاد پھر بھی والدین کی تابعدار رہے. اور یہ اچھی تربیت سے ہوتا ہے. لہذا ہم اپنے جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ہم ان سے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کرتے، باقی ہم نے کسی سے کیا کرنی ہے. ہم اتنے جاہل ہو چکے مسلمان، ہم اتنے غافل ہو چکے مسلمان، ہم اتنے زیادہ خود غرض اور مطلبی ہو چکے مسلمان کہ ہمیں کسی کا کوئی لحاظ نہ رہا. یہ گھر سے شروع ہونے والی سٹوری ہے. آگے چلیں. بھائی اور بہنوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مخالفتیں ہیں. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا، بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، دکانیں رکھی ہوئی ہیں، مارکیٹ رکھ لی ہے، اور 2-4 ایکڑ رکھ لیے ہیں، گاڑی رکھ لی ہے، سونے پہ قبضہ کر لیا ہے. اور اگر وہ تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہے تو ریئل اسٹیٹ والا بزنس اتنا زیادہ ہے کہ بڑے سیانے ہوتے ہیں لوگ، مگر جو ایماندار رہیں انہیں یہ فائدہ دیتا ہے، اور جو بے ایمان ہو جائیں انہیں یہ ڈوب جاتا ہے. یہ بزنس بے ایمانوں کو ریئل اسٹیٹ والا بزنس لے کے ڈوب جاتا ہے. ان دا اینڈ بات کر رہا ہوں. وقتی طور پر تو کوئی بھی 15 ارب 16 ارب 20 کھرب اور 5 کھرب لے کے بھاگ سکتا ہے اور وہ جا سکتا ہے، سوسائٹی فلاپ ہو سکتی ہے، ساری فائلز بند ہو سکتی ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے وقتی طور پر. ان دا اینڈ میں کہہ رہا ہوں وہ لے کے ڈوب جائے گا بے ایمان کو. وجہ یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ رہے گا، نہ پینے کو کچھ رہے گا، اور جو نیت ہے وہ واپس لوٹا نہیں سکتے، آپ جیب میں سڑیں گے. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں. مگر جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ والے دانا بیٹھے ہیں ان میں سے کئی میری ان گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھے. آج کل ویڈیوز بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر. باپ مرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے موت کی کیونکہ وہ بیمار ہے، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں، اور بیٹا فوری لائر کو بلا دیا اور ڈاکومنٹیشن کروانے کے لیے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے جائیداد کے لیے. باقی بھائیوں اور بہنوں سے حق چھیننے کے لیے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوا لیے، اور وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. اتنے زیادہ خود غرض اور جاہل ہو چکے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جینے اور مرنے والے معاملے سے. یہی وجہ ہے کہ سکھ ہماری زندگی سے چھن گیا، بھاگ گیا. سکھ ہماری زندگی سے دور پتہ نہیں کہاں ہے. اسی طرح شوہر اور بیوی، ان کے آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو حقوق تو دینے ہی دینے ہیں. جب اللہ کی رضا ملوز خاطر رہے گی تو آپ ایک دوسرے کا حق دیں گے. اور اللہ کی رضا ملوز خاطر نہ رہے تو بیوی زبان درازی کرتی ہے. جو بیوی یہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کے گھر رہنا ہے تو اس کا دل بھی لگتا ہے، وہ اس کی خدمت بھی کرتی ہے، اور وہ والدین کو بھی خوش رکھتی ہے. اس کے فیس پر سمائل بھی رہتی ہے، اسمائلنگ فیس رہتی ہے آل دا ٹائم، اور اس کی زبان پر اچھے الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور وہ گھرداری بھی سنبھالتی ہے اور گھر کے اندر پوری کیئر کرتی ہے جیسے کہ گھر کی کیئر کرنے اور شوہر اور بچوں اور خاندان کی کیئر کرنے کا حکم ہوتا ہے. صرف ایک بات اپنے بچیوں کے ذہنوں میں بتا دیں کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اور لڑکیاں یہ کہتی ہیں سسرال تو کبھی خوش ہو سکتے ہی نہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ سسرال تو کبھی خوش ہو سکتے ہی نہیں؟ یہ کس نے کمنٹ پاس کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ نے سسرال کو راضی کرنے کے لیے کیا ہی کیوں ہے؟ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا حکم تھا. اور انسان سے کب خوش ہوتا ہے بھلا؟ لہذا اللہ کی رضا کے لیے کرو. تو جب کرو گے تو پھر اجر سسرال سے نہیں مانگو گے. تعریف کرے اچھا سمجھے برا سمجھے، اجر اللہ سے مانگے گی آپ. تو اسی طرح شوہر بیویوں کے ساتھ ہیں، لڑتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں،
ہر وقت چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں اور ہر وقت نقص نکالتے رہتے ہیں اپنی بیویوں میں. یعنی اگر بیویوں کے اندر خامی ہے تو شوہروں میں بھی ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی بدمزگی پیدا کیے رکھتے ہیں اور اسی طرح معاملات گھر کے خراب رہتے ہیں حتیٰ کہ ساری عمر گزر جاتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا تھا 3 بار قبول کیا کر اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا مگر اللہ کی رضا ہی بیچ میں سے نکال دی. اپنی مرضی پر چلنے لگے. پھر جب اپنی مرضی پر چلو گے تو سکون نہیں ہوگا. اپنی مرضی پر چلو گے تو جھگڑے ہوں گے. شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے. تو جب ایک دوسرے کو دیکھنا عبادت ہے اور ثواب ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کو حق دینا ثواب ہے، تو پھر آپ یہ ثواب کما رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. جب شوہر بیوی کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ میرے ساتھ ہے، پھر وہ اس کا نان و نفقہ بھی دیتا ہے، اس کو شاپنگ بھی ٹھیک کرواتا ہے اور پھر اس کو گھر کا خرچہ بھی ٹھیک دیتا ہے، اس کو منتھلی خرچہ بھی ٹھیک دیتا ہے، اس کی سہولیات بھی نہیں روکتا اور اس کو بہت آسانیاں بھی دیتا ہے. بہت سارے شوہر ایسے ہیں انہوں نے حد کر دیا حقوق دینے میں بیویوں کو، حد کر دیے، وہ بگاڑ دیے. یہ بھی اللہ کی رضا کے خلاف ہے. اور بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو حقوق دیتے ہی نہیں، اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ ایسی بیویاں منتھلی پے آتی ہے وہ جاب بھی کرتی ہے، تنخواہ آتی ہے وہ کارڈ شوہر کے پاس ہے وہ نکال کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کو تو کپڑے بھی نہیں بچتے کہ وہ کپڑے ہی لے لے. یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا اپنے ہی گھروں کے اندر حق مارنے کا. اتنا زیادہ حقوق مار رہے ہیں ہم اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم ہنس کے بات کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ ہماری زبان سے پھول جھڑتے ہیں. لعنت ہے ایسے آپ کے پھول جھاڑنے پر. اگر آپ کا کردار آپ کے والدین کے ساتھ برا ہے تو، اگر آپ کا کردار اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ برا ہے تو، اگر آپ کا کردار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا ہے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے ان نیکیوں کا. یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرے، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، وہ کامل انسان ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے بس بدلہ لینا، وہ دل میں بٹھا دیا. یہ لوگ سیٹوں سے کیوں گرائے جاتے ہیں؟ یہ آپ کسی بھی جگہ پر جاب کرتے ہیں تو لیگ پولنگ کیوں ہوتی ہے؟ آپ اگر کہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ کو پیچھے کیوں ہٹا دیا جاتا ہے؟ اور آپ سے لالچ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ سے رشوت کیوں مانگی جاتی ہے؟ آپ سے در پردہ پیسے کیوں ہتھیائے جاتے ہیں؟ آپ نے میٹر لگوانا ہو تو رشوت دینی ہے، آپ نے جناب گلی بنوانی ہو تو رشوت دینی ہے، آپ نے گاڑی پاس کروانی ہو تو رشوت دینی ہے، آپ نے چھٹی لینی ہو اپنے شعبے سے تو آپ نے رشوت دینی ہے، آپ نے پٹواری یا کوئی بھی شعبہ لے لیں، آپ میڈیکل کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، ہر جگہ پر جب تک رشوت نہیں دیں گے تب تک آپ کا کام نہیں بنے گا. یہ سب کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے جی نہیں رہے، ہماری نفرت اور محبت اللہ کے لیے نہ رہی. یہی وجہ ہے کہ سب طرف حلال و حرام مکس ہو گیا، اور جب حلال و حرام مکس ہو جائے تو پھر تباہی ہی اس کا نتیجہ ہوتی ہے. چاہے وہ خاندان تباہ ہو، چاہے وہ شہر تباہ ہو، چاہے وہ ملک تباہ ہو، چاہے وہ معاشرہ تباہ ہو. آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ اپنے ایمان کیسے مضبوط کرنا ہے. اتنا زیادہ متنازع کر دیا گیا اسلام کو، ایمان بھی داؤ پر لگ گیا. اعمال تو بڑے دور کی بات ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان کامل رہے تو اپنی نمازوں کو بھی ٹھیک کرو اور اپنے معاملات نمازوں سے پہلے ٹھیک کرو. یہ ہرگز سوٹ نہیں کرتا کہ لوگوں کے ساتھ تو آپ سمائلنگ فیس ہیں اور گھر جائیں تو ایسے لگے جیسے دشمن داخل ہو گیا ہے. اور ایسا ہرگز آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ لمبے سجدے کریں مگر والدین کے سامنے جائیں تو والدین ڈریں کہ آپ میرا بیٹا آ گیا، ڈریں کہ اس کی مرضی کے خلاف بات کر دی تو ناراض نہ ہو جائے، بدتمیزی نہ کر لے، کچھ روک نہ لے، ہم بوڑھے ہیں ہم سے کچھ چھین نہ لے. نہیں،
تیری نمازیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ کو نہیں چاہیے یہ لمبے سجدے، اللہ کو وہ سجدے چاہیے جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، اللہ کو وہ نمازیں چاہیے جو اللہ کے لیے کی گئی ہوں۔ اور جب آپ نیک اچھے اعمال کر کے، یعنی میں سادہ لفظوں میں، میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں سادہ لفظوں میں اگر آپ کو یہ سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ جس کا آپ پر جو حق ہے وہ حق ادا کرو، تب جا کر آپ کی نمازیں بھی قبول ہوگی اور حج بھی قبول ہوگا اور روزے بھی قبول ہوں گے۔ اور اگر آپ نے حق ادا نہ کیا، ختم، سب ختم۔ اور اگر ادا نہیں کر سکے، نہ کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر آپ نے حق لیٹ کیا، ایک ہوتا ہے ادا کرنا، ایک ہوتا ہے لیٹ کر دینا، اگر آپ نے حق لیٹ کر دیا تب بھی اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے۔ میں ایسے ڈھیر سارے اداروں کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن کے امپلائز کو 6 مہینے ہو گئے تنخواہ ہی نہیں ملی۔ ایسے ڈھیر سارے والدین اور بیٹوں اور باپ اور شوہر اور بیویوں کی میں مثالیں دے سکتا ہوں جو روزانہ کی میڈیا پر موجود ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ میں کوئی گھروں کی باتیں اٹھا کر ممبر پہ بیان کروں گا، میں ایسا نہیں کرتا۔ میڈیا پر جو چیزیں موجود ہیں وہ روزمرہ کی، کہ لوگ ایک دوسرے کا حق لیٹ کر کے اگلے کا حق مارتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس لیے قربانی نہیں کی، انہیں 4 مہینے کی تنخواہ باس نے نہیں دی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے تنخواہ جان بوجھ کے نہیں دی، خود عید کرنے کے لیے وہ دبئی یا یوکے چلا گیا ہے، اور یہاں پر اس کے امپلائز بیچارے حق رکھتے ہوئے بھی ادھار مانگ کے قربانیاں کر رہے ہیں، کیا اس کی عید ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہمیشہ سے ذہن میں رکھیے۔ کامل مومن وہ ہے جو اپنے اعمال میں بالکل کھڑا ہو۔ آپ نے درجے سے کپڑے سلوائے ہیں اور آپ نے بندہ بھیج کر منگوا لیے ہیں اور آپ نے کہا میں پیسے دے دوں گا، دے سنا صحیح ہے نا بھائی، کیوں؟ تب آپ کپڑے لینے کے لیے بھیج ہی کیوں رہے ہو جب تک آپ سلائی ساتھ نہیں بھیجتے؟ لین دین میں ہم اتنی زیادہ بے ایمانی کر جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔